سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کر رہے تھے جس میں کوئی لڑائی نہ ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں ذکر کیا، یہ غزوہ اصل واقعے کے لحاظ سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد ہونے والی 2 سے 3 چیزیں اہم تھیں۔ ایک اور واقعہ جو بہت خوبصورت ہے، یہ بھی غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر رونما ہوا۔ یہ جابر ابن عبداللہ کی کہانی ہے۔ اسے جابر ابن عبداللہ کی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے 100 سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں رسول اللہ کے اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ جابر خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے۔ میرا اونٹ بوڑھا اور کمزور تھا، اس لیے میں پوری آرمی سے پیچھے تھا۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ میرے والد ابھی احد میں فوت ہوئے تھے اور انہوں نے بڑا قرضہ چھوڑا تھا جو مجھے ادا کرنا تھا۔ میری 7 بہنیں اور کوئی بھائی نہ تھا۔ جابر سب سے بڑے تھے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں اداس تھا۔ میں پہلے ہی آرمی کے پیچھے تھا اور ایسا ہوا کہ میں نے ایک آواز سنی کہ پیچھے کون ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ تھے، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں جابر ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا، تم اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ جابر نے کہا کہ میں نے اپنی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے میری فیملی چھوڑی ہے جس کی میں نے کفالت کرنی ہے اور قرضہ بھی ادا کرنا ہے، اور میرے پاس صرف یہ اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ جابر نے کہا، جی ہاں، میری شادی ہو گئی ہے۔ جابر اس وقت 16 سے 17 سال کے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا، کس سے؟ تم نے شادی کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ جابر نے کہا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اب رسول اللہ ان سے ایسی بات چیت کر رہے ہیں جو ہر جوان بندہ سمجھ سکتا ہے۔ آپ جابر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جابر افسردہ اور اداس تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، کہ تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی؟ تو جابر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری بہنوں کی دیکھ بھال کرتی، یعنی مجھ پر میری بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ نے کہا، تم نے صحیح کیا۔ اس سے واضح طور پر شو ہوتا ہے کہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا یا بیوہ سے شادی کرنا یہ ہر بندے کے حالات پر منحصر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کنواری سے شادی کرنا بہتر ہوتا ہے، جبکہ کچھ کے لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں جابر نے اس سے شادی کی جو اس کی بہنوں سے زیادہ عمر کی تھی۔ اسے ایکسپیرینس تھا کہ جابر کی بہنوں کا خیال رکھتی۔ تو رسول اللہ نے کہا، تم نے صحیح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے کہا کہ اپنے اونٹ کو روکو۔ تو جابر نے اونٹ روکا اور نیچے اتر آئے۔ نوٹس، تمام لوگ آگے ہیں اور رسول اللہ جابر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو اس وقت لڑکپن میں تھے۔ جابر کوئی جانے پہچانے نہ تھے، اسی لیے حتیٰ کہ رسول اللہ نے کہا، تم کون ہو؟ تو جابر نے کہا، یہ جابر ابن عبداللہ یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے کہا، اچھا جابر ابن عبداللہ، یہ ابو بکر یا عمر نہیں تھے، یہ جابر تھے جو مدینہ کے ایک لڑکے تھے۔ تو رسول اللہ اب ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔
جابر نے اونٹ روکا اور نیچے اترے تو رسول اللہ جابر کے اونٹ پر سوار ہوئے اور کہا بسم اللہ، اونٹ کو ہانکا تو جابر کہتے ہیں کہ وہ سب سے تیز رفتار اونٹ بن گیا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے آگے سے دوڑتا ہوا گزرا، میں رسول اللہ کے ساتھ پہنچ گیا۔ اب جابر خوش ہو رہے تھے کہ مجھے جوان اونٹ مل گیا، اور سوچئے کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بیچ دو۔ جابر کو کیونکہ اپنی بہنوں کی کفالت کرنی تھی اور اونٹ اس وقت بہت ضروری ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بیچوں گا۔ رسول اللہ نے پھر کہا مجھے بیچ دو۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ یہ اونٹ لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، مجھے بیچ دو۔ تو جابر نے کہا آپ مجھے اس کا کتنا دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا 1 درہم، جو بہت کم رقم تھی۔ تو جابر نے کہا نہیں، سبحان اللہ، جابر کا لڑکپن ظاہر ہو رہا ہے۔ جابر نے کہا نہیں، میں آپ کو 1 درہم میں نہیں بیچوں گا۔ تو کتنے؟ رسول اللہ نے کہا 2 درہم۔ اب بھی یہ مذاق تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں اصرار کرتا رہا اور آپ قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ آخر کار ہم مناسب 40 درہم تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، 1 سے 40 درہم۔ 40 درہم اچھی نہیں لیکن ٹھیک قیمت تھی۔ پھر جابر کہتے ہیں اس کے بعد میں مدینہ واپس آ گیا۔ میں اپنے چچا سے ملا اور انہیں سارا واقعہ سنایا، اور وہ خوش نہ تھے۔ تم نے کیوں اونٹ بیچا؟ وہ تمہاری واحد ملکیت تھی۔ وہ خوش نہ تھے۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ شاید مجھے اونٹ نہیں بیچنا چاہیے تھا، کہ وہ اب چست ہو چکا تھا۔ اس وقت اونٹ تو آپ کو چاہیے ہوتا تھا، اور اب جب کہ اونٹ چست ہو چکا تھا۔ جب رسول اللہ کا جابر کے ساتھ اونٹ کا سودا ہوا تھا تو آپ نے ان سے کہا کہ جب تم گھر جاؤ تو جلدی میں نہ جاؤ، بیوی تک اپنے آنے کی خبر پہنچنے دو، آدھی رات کو اچانک گھر پر دستک نہ دو، مجھے پتا ہے کہ تم بیتاب ہو۔ ویسے جب اونٹ تیز ہو گیا، جابر نوجوان تھے اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب وہ آرمی کے آگے تھے، وہ اونٹ کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کام ڈاؤن، اچانک سے اپنے گھر نہ پہنچ جاؤ، آواز لگانے والے کو آواز لگانے دو کہ آرمی پہنچ گئی ہے، تاکہ تمہاری بیوی کو پتہ لگ جائے کہ تم آ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو صاف کر لے۔ گھر پہنچنے کے بعد اگلی صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آئے تو رسول اللہ نے کہا اے جابر، کیا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ جابر نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا پہلے پڑھو پھر آؤ۔ جابر نے 2 رکعت پڑھی اور واپس رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا اے بلال، یہ رقم اور اس سے کچھ اور زیادہ جابر کو دو۔ جابر نے اونٹ لایا، انہوں نے رقم لی اور واپس چل پڑے۔ رسول اللہ نے جابر کو بلایا، جابر واپس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جابر نے کہا واپس گھر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم کچھ بھول رہے ہو، تمہارا اونٹ یہاں ہے۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے جابر، کیا تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں تمہارے اونٹ سے دھوکہ دوں گا؟ جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ اور اونٹ بھی لے جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ نے یہ تمام اس لیے کیا کہ جابر کو یہ رقم دی جائے
اور انہیں محسوس نہ ہو کہ یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی انسانیت دیکھیے کہ کیسے وہ اپنے صحابہ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب ہم یہودی قبیلے بنو نذیر کی بے دخلی کا ذکر کریں گے۔ یہ جنگ احزاب کا براہ راست پیش خیمہ ہے، کیونکہ بنو نذیر جنگ احزاب کی اصل مجرم پارٹی ہوگی۔ اصل مجرم جنہوں نے جنگ احزاب کی منصوبہ بندی کی، لوگوں کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے اکسایا، وہ بنو نذیر ہی تھے۔ بلکہ یہ واقعہ براہ راست جنگ احزاب سے جڑا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس میں اختلاف ہے۔ اس وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ الرجی اور بیر معونہ کے بعد پیش آیا، جو 4 ہجری سفر میں پیش آئے۔ جیسا کہ سیرت میں ذکر ہو چکا ہے کہ ایک صحابی عمر ابن امیہ، جنہیں بیر معونہ کے قتل عام میں چھوڑ دیا گیا تھا، عمر ابن امیہ کو مدینہ واپسی پر 2 افراد ملے۔ یہ افراد اسی قبیلے سے تھے جنہوں نے بیر معونہ کے واقعے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ وہ بنو عامر کا قبیلہ تھا۔ عمر ابن امیہ نے ان 2 افراد کو قتل کر دیا، حالانکہ ان 2 افراد کے پاس رسول اللہ کا خط تھا جس میں انہیں امان دی گئی تھی، اور نہ ہی وہ 2 افراد مسلمانوں کے قتل عام میں کسی طرح ملوث تھے۔ عمر ابن امیہ کو اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ تمام قبیلے نے یہ غداری کی ہے۔ بنیادی طور پر سیلف ڈیفنس میں اور بدلہ لینے کے لیے عمر ابن امیہ نے ان 2 افراد کو قتل کر دیا، یعنی 2 بے گناہ افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ نے ان 2 افراد کا خون بہا ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بنو عامر قبیلے میں بھی تقریباً خانہ جنگی تھی، جہاں ایک بڑے سردار ابو برا نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان ہماری سرزمین میں محفوظ ہوں گے، میں انہیں امان دیتا ہوں۔ اور ابو برا کا بھتیجا عمر ابن طفیل، جو اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنے چچا کی نافرمانی کی اور بیر معونہ کا قتل عام کیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنو عامر تقسیم تھے۔ کچھ جو اکثریت تھی وہ ابو برا کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ کچھ عامر ابن طفیل کو سپورٹ کر رہے تھے جس نے قتل عام کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ نے ان قتل ہونے والے 2 افراد کا خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ خون بہا کی رقم بہت بڑی تھی۔ 2 افراد کا خون بہا 200 اونٹ تھے۔ مدینہ کے آئین کے مطابق، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی مدینہ ہجرت کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کے مطابق جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے گا جو پورے شہر کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، ہر کسی کو مل کر مدد کرنی ہوگی۔ یہ معاملات آسان بنا دیتا ہے، کیونکہ جب 3 سے 4 ہزار افراد کو 200 اونٹوں کی رقم ادا کرنی ہو تو یہ ہر شخص کے لیے افورڈیبل ہو جاتا ہے۔ ویسے اسلامی قانون کے مطابق بھی حادثاتی قتل کی صورت میں خون بہا کی رقم پورا قبیلہ ادا کرتا ہے، صرف ایک شخص یہ رقم ادا نہیں کرتا۔ ہاں، جان بوجھ کر قتل کی صورت میں قاتل خود خون بہا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس معاملے میں خون بہا کی رقم بہت بڑی ہے، اس لیے سب سے یہ اکٹھی کرنی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے امیر اور بڑا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ چنانچہ ہم بنو نذیر کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خون بہا کی ادائیگی کے سلسلے میں مدد چاہتے تھے،
کیونکہ یہ مدینہ شہر کا مشترکہ مسئلہ تھا۔ بنو نذیر کا سیرت میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ان کا پہلے بھی کئی معاملات میں کردار رہا ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کے ان سے معاملات بہت بہتر نہ تھے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے اہل صفہ کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، اور اللہ کی قدر سے بنو نذیر میں سے کسی نے یہ منصوبہ فاش کر دیا۔ اس کی خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ بالآخر اللہ نے ان کی سازش بے نقاب کر دی اور کوئی نقصان نہ ہوا۔ قتل کا یہ منصوبہ بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے بنایا تھا، اس میں پورا قبیلہ ملوث نہ تھا، اسی لیے پورے قبیلے کو سزا نہ دی گئی۔ ہمیں سیرت کی ابتدائی کتابوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں بنو نذیر نے قریش کی مدد نہ صرف رسد کے ذریعے کی بلکہ انہیں راستوں کا بھی بتایا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ قریش کو کیسے پتہ چلا کہ کہاں خیمہ زن ہونا ہے اور کون سی جگہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے بہترین ہے۔ یہ ہمیں ابتدائی حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو نذیر نے قریش کو گائیڈ دیا جو انہیں بتاتا تھا کہ کہاں خیمہ زن ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بنو نذیر اچھی طرح وہ علاقہ جانتے تھے، جبکہ قریش کو اس علاقے کا زیادہ معلوم نہ تھا۔ اس طرح جنگ احد میں بنو نذیر قریش کے گائیڈ بنے۔ ایک اور واقعہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلقات بنو نذیر سے کشیدہ تھے، وہ کعب ابن اشرف کا قتل تھا، جس کا سیرت میں ذکر ہو چکا ہے۔ کعب ابن اشرف کی ماں بنو نذیر سے تھی۔ کعب ابن اشرف کی تمام صورتحال بنو نذیر سے لنک تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعب ابن اشرف ان کی اشرافیہ میں سے تھی۔ حالانکہ وہ سردار نہ تھا، لیکن وہ بنو نذیر کی اشرافیہ میں ضرور تھا، جس کی قبیلہ بنو نذیر بہت عزت کرتے تھے۔ مسلمانوں کی جانب سے اس کے قتل کی وجہ سے بنو نذیر میں بہت غصہ تھا۔ ان سارے معاملات کی وجہ سے خون بہا میں مدد لینے کے لیے جاتے ہوئے مسلمانوں میں ٹینشن تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، علی اور کچھ اور صحابہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ بنو نذیر کی طرف چلتے ہیں۔ بنو نذیر مدینہ کے جنوب میں رہتے تھے، لہٰذا آپ نے چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے باغات کی طرف سفر کیا۔ جیسا کہ دوسرے زراعت سے وابستہ یہود کا معاملہ تھا کہ ان کے پاس باغات اور کھجوروں کے درخت تھے، اور ان کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں وہ اپنے خاص قلعے بناتے تھے۔ ہر چھوٹے قبیلے کا اپنا قلعہ تھا۔ یہ یہود کے لیے ایک منفرد چیز تھی۔ خیبر کے یہود کے پاس بھی یہ تھا، یثرب کے یہود کے پاس بھی یہ تھا، اور دوسرے یہود کے پاس بھی یہ تھا۔ جب بنو نذیر نے رسول اللہ اور صحابہ کو دیکھا تو ان کے لیڈروں نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہم سے مدد لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، مطلب ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو قلعے کے باہر انتظار کرنے کا کہا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے، قلعہ بالکل ان کے اوپر تھا۔ جب بنو نذیر قلعے کے اندر گئے تو ان میں بحث ہونے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب بالکل قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، چلو
قلعے کے اوپر چلتے ہیں۔ قلعے کی حفاظت کے لیے پتھر اور بھاری چیزیں اوپر رکھی جاتی تھیں تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو انہیں قلعے کے اوپر سے ان پتھروں اور بھاری چیزوں سے نشانہ بنایا جا سکے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ لوگ بالکل قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، قلعے کے اوپر سے ان پر پتھر پھینکتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ جب مسلمانوں کی لیڈرشپ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد مسلمان کچھ نہ کر سکیں گے۔ جبکہ ایک اور شخص نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا رد عمل ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر کار منصوبہ یہ بنا کہ قلعے کے اوپر جا کر محمد اور ان کے اصحاب جو قلعے کی دیوار کے بالکل نیچے بیٹھے ہیں ان پر قلعے کے اوپر موجود بھاری بھرکم پتھر پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ چند منٹوں کی ہی بات تھی۔ دوسری طرف فوراً رسول اللہ اٹھے اور وہاں سے چل پڑے۔ صحابہ کو کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بعد میں رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو یہود کے منصوبے کا بتایا، لیکن ظاہری طور پر صحابہ کو کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ ایک دم سے اٹھے اور بغیر کچھ کہے واپس مدینہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا ابھی کھڑے ہو جائیں اور یہاں سے چلیں۔ تو رسول اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آئے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا تھا کہ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چل دیے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے۔ یہود کو بھی کچھ پتا نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ تو آخر کار وہ کچھ نہ کر سکے کیونکہ رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے۔ تو صحابہ واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ یہود کا مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جس کو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ یہود اللہ کے رسول پر پتھر پھینک کر انہیں مارنا چاہتے تھے۔ یہ بنو نذیر تھے اور اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ قلعے کی دیوار کے بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک روایت کے مطابق یہود نے کہا اچھا ہوا آپ یہاں آئے ہیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ اچانک آئے تھے، اس لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے باہر انتظار کرنے کا کہا کہ وہ قلعے کو آپ کے لیے تیار کریں اور کھانے کا بندوبست کریں۔ اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو باہر انتظار کرایا تاکہ جانور ذبح کر کے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے 4 سال بعد اللہ نے سورۃ مائدہ نازل کی۔ سورۃ مائدہ آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے تھی۔ اللہ نے ایک آیت میں اس واقعے کا حوالہ دیا۔ اللہ نے بنو نذیر کی غداری کو بیان کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ سورۃ مائدہ میں یہود کی غداری اور انہوں نے کیا کیا اسی کا ذکر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں اسی واقعے کا حوالہ ہے جب بنو نذیر نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو رسول اللہ مدینہ واپس آ گئے۔ ابو بکر، عمر، علی اور دوسرے صحابہ نے آپ کا انتظار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آئے
تو انہیں احساس ہوا کہ کوئی بات ضرور ہوگی، تو وہ واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ نے ان کو تمام کہانی بتائی۔ پھر آپ نے محمد ابن مسلمہ کے ذریعے واپس بنو نذیر کو پیغام بھیجا اور انہیں تفصیل سے بتایا کہ تم لوگوں نے قلعے میں جا کر یہ منصوبہ بنایا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ آپ نے ان کا سارا منصوبہ فاش کیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں 10 دن دیتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر 10 دن کے بعد بنو نذیر میں سے کسی کو بھی یہاں دیکھا گیا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ ابتدا میں جب انہوں نے سنا تو انہیں حیرانی ہوئی، لیکن انہیں پتا تھا کہ ان کی غلطی ہے۔ انہوں نے محمد ابن مسلمہ سے بحث کرنے کی کوشش کی۔ محمد ابن مسلمہ دور جہلیت میں ان کے دوست تھے۔ انہوں نے محمد ابن مسلمہ سے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ محمد ابن مسلمہ نے کہا، اسلام کے آنے کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ میری دوستی اور ہمدردی اب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو بنو نذیر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اس لیے وہ مان گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب یہ خبر مدینے میں پھیلی تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا لیڈر تھا، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے دوست اور حلیف بنو نذیر بے دخل کیے جا رہے ہیں۔ ویسے اس کے تمام یہودی قبیلے دوست تھے، خصوصی طور پر بنو نذیر، ان میں کعب ابن اشرف بھی اس کا دوست تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے بنو نذیر کو خفیہ پیغام بھیجا۔ وہ پیغام انتہائی بے تکلف اور سخت تھا۔ اس نے کہا، اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میں انہیں دیکھ لوں گا اور میں تمہیں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، اور میں کسی کی بات نہ سنوں گا جو تمہیں بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا، مطلب رسول اللہ، اور اگر ضرورت پڑی تو میں تمہارے ساتھ مل کر ان لوگوں سے لڑوں گا جو تمہیں بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا، مطلب رسول اللہ سے، اور بدترین صورتحال میں اگر تمہیں بے دخل کیا گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جاؤں گا۔ عبداللہ ابن ابی اسلام سے پہلے یثرب کے لیڈروں میں سے تھا، اور وہ بنو نذیر کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، حلف لے رہا ہے کہ وہ بنو نذیر کے خلاف کسی کی بات نہ سنے گا، وہ ان کے لیے لڑے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے حلیف قبیلہ غطفان کو بلایا ہے، وہ 2000 کا لشکر لے کے آئیں گے اکٹھے میں، اور وہ دونوں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب جب عبداللہ ابن ابی جیسا سینئر لیڈر یہ باتیں کہہ رہا ہو تو جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ قائل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس بارے میں قرآن نازل کیا، کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے عبداللہ ابن ابی کو قرآن میں ایکسپوز کر دیا، لیکن بنو نذیر قرآن پر یقین رکھتے ہی نہ تھے، اس لیے یہ پیغام سن کر بنو نذیر میں بحث ہونے لگی کہ کیا کیا جائے۔ بنو نذیر کے سردار احی ابن اخطب جن کی بیٹی صفیہ تھی،
صفیہ جنگ خیبر کے بعد امہات المومنین بنے گی۔ جنگ خیبر ابھی 3 سال آگے ہے، ابھی ہم بنو نذیر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صفیہ بنت اوہئی کے باپ اوہئی ابن اخطب تھے۔ اوہئی ابن اخطب بنو نذیر کے مین سرداروں میں سے تھا۔ ان کا بھائی یاسر تھا۔ صفیہ خود ایک واقعہ بتاتی ہیں۔ صفیہ نے بعد میں اسلام قبول کیا اور امہات المومنین بنی۔ وہ اپنے والد اور چچا کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ ابتدا میں مدینہ آئے تو میرے والد اور چچا پرجوش تھے کہ شاید یہ وہ شخص ہو۔ ہم نے کئی کتابوں سے جانا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہود کسی نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے جو ان کے دین کو زندہ کر سکے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور سیرت میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہود عربوں کو یہ دھمکی بھی دیتے تھے کہ جب ہم اس شخص کو پا لیں گے تو ہم تم پر قابو پا لیں گے۔ ان کے پاس پیشن گوئی تھی کہ یہ وہ ہو سکتا ہے۔ اسی وقت یہود یہ توقع نہ کر رہے تھے کہ وہ شخص ان کے علاوہ کسی اور سے ہوگا، تو وہ یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ وہی شخص ہے یا نہیں۔ صفیہ خود یہ کہانی بتاتی ہیں کہ میں اس وقت 5 یا 6 سال کی بچی تھی۔ میرے والد اور چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کھیلتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک دن میں نے انہیں مدینہ سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو میں خوشی میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس ملنے گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اداس اور پریشان تھے۔ انہوں نے بالکل ہی مجھے نظر انداز کر دیا۔ تو میرے چچا یاسر نے میرے والد اوہئی ابن اخطب سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ اوہئی نے افسردہ ہو کر جواب دیا، ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ یاسر نے کہا، اب تم کیا کرو گے؟ اوہئی ابن اخطب نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں اس کا دشمن رہوں گا، کہ میں اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صفیہ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کے لوگ بٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال بنو نذیر کے معاملے میں اوہئی ابن اخطب نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور بے دخلی قبول نہ کریں گے۔ اس نے عبداللہ ابن ابی کے وعدوں پر یقین کیا۔ بنو نذیر کے لوگوں میں اس وقت اختلاف تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے مسلمانوں، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ اوہئی ابن اخطب لڑنا چاہتا تھا، لیکن کئی اور یہود لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس معاملے میں ان کے درمیان قلعے میں بحث بھی ہوئی۔ بالآخر اوہئی ابن اخطب کے موقف کی جیت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑیں گے۔ تو انہوں نے واپس مدینہ پیغام بھیجا۔ ابتدا میں بنو نذیر بے دخلی کے لیے راضی تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی نے ان کو کنونس کیا تو اب انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے قاصد واپس مدینہ بھیجا۔ قاصد رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ ہم نے یہاں سے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں بنو نذیر کی جانب سے یہ کھلی دھمکی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے خوشی سے کہا، اللہ اکبر، مطلب الحمدللہ۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے بھی تکبیر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں سمجھ لگ گئی تھی کہ اس کا نتیجہ مثبت ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے کتنا مثبت تھا۔ تو مسلمان اپنے آپ کو ہتھیاروں سے مسلح کرنے لگے۔
فوراً ہی کچھ روایات کے مطابق اسی دن رسول اللہ نے بڑا لشکر تشکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ لشکر کی تعداد 700 تھی۔ ایک دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ بنو نذیر کے قلعوں کے قریب پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ حتیٰ کہ یہود بھی حیران تھے کہ کتنی جلدی رسول اللہ نے آرمی کو متحرک کیا، اور فوراً بنو نذیر کے قلعوں پر پہنچ گئے۔ اب بنو نذیر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے وعدے کا پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور ہوا کیا؟ کچھ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے ایک انگلی تک نہ اٹھائی، اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ تمام وعدوں اور قسموں کے بعد بھی کوئی مدد نہ آئی۔ وہ خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ آیا، اور اس کے حلیف قبیلہ غطفان کے لوگ بھی نہ آئے۔ واضح ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کچھ نہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بنو نذیر کا محاصرہ 1 ہفتہ رہا، اور کچھ کے نزدیک محاصرہ 10 دن رہا، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ بنو نذیر بیرونی مدد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی چانس نہیں تھا کہ بنو نذیر تمام مدینہ کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسلمان کتنے پر اعتماد تھے، اس محاصرے کے دوران رسول اللہ صحابہ کی اکثریت کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ یاد رہے مدینہ کے ارد گرد یہود کے 3 مین قبیلے تھے۔ ان میں بنو قینقاع کے ساتھ بدر کے بعد نمٹا جا چکا تھا، جبکہ بنو نذیر ابھی محاصرے میں تھے۔ تیسرا یہود کا مین قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ صحابہ کا ایک دستہ بنو نذیر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، جبکہ رسول اللہ صحابہ کی اکثریت کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ بنو قریظہ کی طرف جانے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے آئین کی تجدید کی جائے اور انہیں دوبارہ حلف لینے کا کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگوں نے معاہدہ برقرار نہیں رکھنا تو توڑ دو، لیکن غداری نہ کرنا۔ بنو قریظہ نے ایک دفعہ پھر معاہدے کی تجدید کی اور حلف دیا کہ ہم اس معاہدے کے پابند ہیں اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اب سے 1.5 سال بعد جب جنگ خندق ہوگی تو بنو قریظہ نے مسلمانوں سے وہ غداری کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ اس معاہدے کی تجدید اور بنو قریظہ کے حلف کے بعد رسول اللہ واپس بنو نذیر کی طرف آ گئے، جہاں مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ یاد رکھیے بنو قریظہ سے حلف لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ خدشہ تھا کہ اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کی مدد کر سکتے ہیں اور انہیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ بنو قریظہ کی طرف گئے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ بنو نذیر کی مدد کو آنے کا نہ سوچیں۔ کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کو اپنی آرمی کی مضبوطی دکھائی۔ ان کی اکثریت رسول اللہ کے ساتھ بنو قریظہ آئے تھے، صرف ایک چھوٹا دستہ بنو نذیر کے محاصرے کے لیے وہاں موجود تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنو نذیر کتنے بے بس تھے۔ جب مسلمانوں کی اکثریت بنو قریظہ کی طرف چلی گئی تب بھی وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ وہ مکمل طور پر کٹ آف تھے۔ ایک اور چیز ہوئی جس نے ان کے حوصلے مکمل طور پر پست کر دیے۔ بنو نذیر اپنے کھجوروں کے درختوں اور باغات پر فخر کرتے تھے۔ ان کے پاس کھجوروں کے درختوں سے بڑی بڑی زمینیں تھیں۔ یہ کافی بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اگانا آسان نہیں تھا۔ بڑی محنت سے ان کی کیاریاں بنائی گئی تھیں تاکہ پانی درختوں تک پہنچایا جا سکے،
اور باغوں کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کی گئی تھیں، اور سب سے اہم درخت پک چکے تھے جنہیں ایوریج 6 سے 8 سال چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ان کا سائز اتنا ہو سکے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ان درختوں سے پہلے 6 سے 8 سال کچھ حاصل نہ ہوتا تھا، صرف محنت کرنا ہوتی ہے۔ پھر جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو یہ 1 سے 2 دہائیوں تک پھل دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے درختوں کو جلا دیا جائے۔ یہ سب کچھ قلعوں سے بنو نذیر دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور وہ حوصلے ہار بیٹھے تھے۔ یہ صرف پیسہ نہیں بلکہ ان کی کئی سال کی محنت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بنو نذیر رونے لگے اور بین کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ لوگ امن کی بات کرتے ہیں، یہ کیسا امن ہے کہ ہماری زرعی اجناس تباہ کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے کہا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ جب بنو نذیر نے یہ دیکھا اور کوئی مدد بھی باہر سے نہ آئی تھی اور معاشرے کو بھی 7 سے 10 دن گزر چکے تھے، انہیں سمجھ لگ گئی کہ اس صورتحال سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان کے سرداروں نے کیا تھا، کسی عام بندے نے نہیں۔ ان کی شورا ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ پر قلعے کے اوپر سے بھاری پتھر پھینکے جائیں تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس سب کے باوجود رسول اللہ نے ان کی زندگیاں، ان کا مال، ان کی عورتیں اور بچے اور جتنا بھی وہ اپنے اونٹوں پر سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں ان کو بخش دیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور جو بھی تم لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ صرف ایک شرط تھی کہ ہتھیار لے کر جانے کی اجازت نہیں۔ بنو نذیر یقینی طور پر اپنے باغات نہ لے کر جا سکتے تھے جو مسلمانوں نے ان کی غداری کی وجہ سے ضبط کر لیے تھے۔ اس لیے بنو نذیر نے اپنا ساز و سامان باندھا جتنا وہ باندھ سکتے تھے۔ انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مسلمان ان گھروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیں گے، تو اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں، انہوں نے کلہاڑوں سے اپنے گھر اور نہ لے کر جانے والی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہر بندہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گھروں کو تباہ کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی۔ اللہ نے سورۃ حشر میں فرمایا، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق جب بنو نذیر مدینہ سے نکل رہے تھے تو اہل مدینہ انہیں دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ حیران کن نظارہ تھا کہ ان قلعوں میں صدیوں سے جتنی دولت انہوں نے جمع کی تھی، زیورات اور دوسرے خزانے دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے، وہ کسی کے لیے ایک چیز بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ جو بھی وہ لے کر جا سکتے تھے انہوں نے اونٹوں پر لادا، ہر کوئی، حتیٰ کہ بچے اور عورتیں بھی چل رہے تھے، کیونکہ اونٹوں پر انہوں نے ساز و سامان لادا ہوا تھا۔ بنو نذیر اس حالت میں مدینہ سے نکل رہے تھے
اور صحابہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی دولت انہوں نے جمع کی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو نذیر میں سے کئی لوگوں نے دروازے بھی ساتھ لے لیے، کیونکہ ان دنوں میں دروازوں پر قیمتی دستکاری ہوتی تھی۔ اس طرح بنو نذیر کو جانے دیا گیا۔ بنو نذیر میں سے 2 سے 3 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے انہیں ان کے مال کے ساتھ لینے دیا گیا۔ سبحان اللہ، انصاف دیکھیے کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا اس کا مال اور خاندان محفوظ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات پر خالص رسول اللہ کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں۔ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ فے اور مال غنیمت میں فرق ہے۔ فے وہ مال ہوتا ہے جس کو بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے حاصل کیا گیا ہو۔ فے کے احکامات غنیمت سے مختلف ہیں، اور غزوہ بنو نذیر میں بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے یہ ساز و سامان حاصل ہوا۔ اس غزوے سے حاصل ہونے والے مال کو مہاجرین میں تقسیم کیا گیا، جس سے مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی بھی معیشت بہتر ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے انصار مہاجرین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ زمین حاصل کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین تقریباً برابر ہو گئے تھے، کیونکہ مہاجرین کے پاس بالکل زمین نہ تھی۔ 2 انصار کو بھی زمین دی گئی جن کے پاس کوئی زمین نہ تھی، اور انہوں نے متعدد جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ تو رسول اللہ یہاں انصاف کر رہے تھے کہ جن کے پاس کوئی اور زمین نہ تھی اب وہ یہ زمین کا حصہ حاصل کریں گے۔ بنو نذیر کے یہود کی اکثریت بے دخلی کے بعد خیبر چلی گئی، جبکہ کچھ نے شام کا رخ کیا۔ ان کے اکابر مثلاً احی ابن اخطب اور سلام ابن ابی الحقیق نے بھی خیبر کا رخ کیا۔ غزوہ بنو نذیر 4 ہجری صفر میں پیش آیا، اور اللہ نے اس تعلق سے پوری سورۃ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی۔ ان سب کے بعد اللہ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم فرما دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورت بنو نذیر کہو۔ کچھ چیزیں جو اسی وقت کے دوران پیش آئیں۔ سیرت میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے
کہ وہ کب پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ جو اس وقت کے دوران پیش آیا، وہ رسول اللہ کا زید ابن ثابت کو حکم تھا کہ وہ ہیبرو زبان سیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ نامہ نگاری کے لیے کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہود سے بات چیت کرے یا ان سے کوئی معاہدہ لکھے تو ایک اعتبار کا شخص ہونا چاہیے جس کے ذریعے ان سے بات کی چیت کی جا سکے۔ زید ابن ثابت نے کہا کہ میں نے ہیبرو زبان 15 دن میں سیکھ لی۔ جب رسول اللہ حکم دے تو اپنا ذہن اور دل اس میں لگانا ہوتا ہے۔ زید ابن ثابت نے ہیبرو زبان لکھنا اور پڑھنا 15 دن میں سیکھ لیا۔ رسول اللہ نے زید ابن ثابت کو اس کام کے لیے چن کر بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا، کیونکہ پہلی بات کہ وہ نوجوان تھے اور ذہین تھے۔ اس عمر میں سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ پہلی دفعہ مدینہ آئے تو زید شاید 11 سال کے تھے، اور زید کے قبیلے والوں نے ان کا رسول اللہ سے تعارف کرایا اور کہا یہ ہمارے نوجوان زید ہیں جنہوں نے قرآن کی مختلف صورتیں یاد کی ہوئی ہیں۔ نوجوانی میں ہی وہ حافظ بن رہے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زید ابن ثابت حفاظ میں سے تھے، اور وہ ان صحابہ میں سے تھے جو قرآن کے ساتھ منسلک تھے، اتنا کہ وہ رسول اللہ کی موت کے بعد قرآن کو مرتب کرنے والے مین شخص تھے۔ اللہ نے انہیں ابو بکر اور عمر کے ذریعے قرآن کو مرتب کرنے کے لیے چنا۔ قرآن کا جو سٹرکچر ہمارے پاس اب ہے، اللہ نے زید ابن ثابت کے ذریعے اسے محفوظ کیا۔ زید ابن ثابت بچپن میں یہود ہمسایوں میں پروان چڑھے تو ان کا پہلے ہی پس منظر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ یہود کے مدرسے میں بھی گئے۔ تو رسول اللہ نے ایسے شخص کو اس کام کے لیے چنا جو سب سے موزوں تھے، کہ وہ ان کے درمیان پلے بڑھے، ان کے دوست ان میں سے تھے جن کے ساتھ وہ زبان بولتے تھے۔ وہ نوجوان تھے جس وجہ سے انہوں نے جلد اسے اپنا لیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے 15 دن میں ہیبرو زبان سیکھ لی تھی۔